اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز اسرا سلطانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج دوم فیڈرل بورڈ مضمون اردو، آج میں آپ کو نظم پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے شاعر سے متعلق معلومات فراہم کروں گی، پھر تدریسی مقاصد سے آگاہ کروں گی۔ ہماری آج کی نظم کا عنوان حمد ہے۔ اس کی شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ حفیظ جالندھری کا اصل نام محمد حفیظ تخلص حفیظ تھا۔ پیدائش 1900 جالندھر میں ہوئی اور وفات 1982 میں لاہور میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ انہوں نے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ مشاعروں میں شرکت کے سبب شہرت ملی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، مثنوی، گیت، غزل اور نظم لکھی۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث قدر تخلیق ہے۔ تصانیف میں شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ ان کی چند تصانیف ہیں: تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چونٹی نامہ۔ اب تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ تدریسی مقاصد میں طلبہ حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ ہوں گے۔ حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ طلبہ حفیظ جالندھری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس ہوں گے۔ طلبہ نظم اور غزل کے اصطلاحی معنی سے آگاہی اور ان کا فرق جانیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، اب اشعار کی طرف آئیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم شعر لکھتے ہیں، پھر نظم کا نام، اس کے بعد شاعر کا نام، پھر حوالہ متن۔ حوالہ متن میں شاعر کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تشریح تحریر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شعر پڑھوں گی، اس کے بعد معنی بتاؤں گی اور پھر تشریح بتاؤں گی۔ یہ جو آپ کے سامنے صفحے پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر میں نے صرف مفہوم لکھا ہے اور حوالہ قرآن لکھا ہے، اور ہر شعر کی مناسبت سے اشعار تحریر کیے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب میں آپ کو تشریح بتاؤں گی تو آپ اسے غور سے سنیں گے اور پھر اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ اس سے آپ کی لکھائی میں روانی آئے گی اور آپ بہتر طور پر لکھ سکیں گے۔ اب میں شعر پڑھتی ہوں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس کا معنی ہے اسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ حرف کن سے لفظ ہو جا، عالم سے مراد دنیا، کشاکش سے مراد کھینچا تانی، کوشش یا کشمکش، صدا سے مراد آواز، ہاؤ سے مراد شور شرابہ یا ہنگامہ، یعنی طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں۔ اب سب سے پہلے آپ نظم کا نام حمد لکھیں گے، پھر شاعر کا نام حفیظ جالندھری لکھیں گے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں لکھیں گے: اس حمد باری تعالیٰ کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ وہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں۔ اس کے ساتھ وہ گیت نگار اور نعت نگار بھی ہیں۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت بہت وسیع اور اس کی قدرت کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ اب اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم ہے: اللہ نے ایک لفظ کن کہہ کر دنیا پیدا کی اور پھر مختلف چیزوں کی آوازوں سے اسے بھر دیا۔ اب تشریح لکھیں۔ تشریح میں نظم کے پہلے شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف ایک حرف کن کہہ کر تخلیق کیا ہے اور یہ دنیا تخلیق ہو گئی۔ شاعر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے کائنات ہی اس وجہ سے بنائی تاکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے۔ یہ کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اور اس کی قدرت کے وسیع ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زمین کی تخلیق کی اور اسے مختلف چیزوں سے حسن اور خوبصورتی دی تاکہ ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
غذا کے لیے درخت، پھل پھول، میوے اور پینے کے لیے پانی کے چشمے پیدا کیے۔ اس کے علاوہ ہمارے سکون کے لیے بہت خوبصورت نظارے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اس نے کن کہہ کر دنیا کو قائم کیا۔ سورہ یاسین میں اس کا ترجمہ ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان کی بہت سی ضروریات بھی ہوں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو فکر معاش کرنی پڑی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ایک کھینچاتانی ہے۔ زندگی دکھ اور تکلیف کا نام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف گہما گہمی پیدا کر دی، ہر طرف سے طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انسانوں کے اندر کشمکش کا جذبہ رکھ دیا۔ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے اور یہی کائنات کے لیے رونق کا باعث بنا، اور یہی انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب شعر نمبر 2 دیکھیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی سے مراد آسمان کا نظام، حکمرانی سے مراد حکومت کرنا یا اپنے تابع کرنا۔ بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی سے مراد باغ کی دیکھ بھال کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پچھلے شعر کی طرح نظم کا نام اور شاعر کا نام اور حوالہ متن بالکل اسی طرح سے لکھنا، اور اس کے بعد پھر اس شعر کا مفہوم لکھنا۔ مفہوم ہے کائنات کا خالق اللہ ہے، اسی کے حکم سے آسمانی اور زمینی نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمان اور زمین دونوں پر محیط ہے۔ اور دنیا جو عرصے سے چل رہی ہے اور چلی جا رہی ہے، ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر کام کرے۔ اللہ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے۔ کائنات خالصتاً اللہ کی تخلیق ہے۔ آسمانی نظام، سورج، چاند، ستارے، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو چلانے والا کوئی ہے۔ دنیا میں انسانوں کی زندگی کے علاوہ نباتات، حشرات، حیوانات یہ نظام اللہ نے قائم کیا اور نظام چل رہا ہے منظم طریقے سے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کی بہار، موسم، فصلیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر تم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی۔ نظام کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ 7 آسمان اللہ کی ایک حسین تخلیق ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا وہی ذات ہے جس نے تہ درتے 7 آسمانوں کی تخلیق کی، تم اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ کائنات کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پہ محیط ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نظر آتی ہے۔ کائنات کی بہاریں قیامت تک قائم رہیں گی کیونکہ اس کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی مطابق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغ ماں تو ہے۔ ہم تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر ہے زمین پر جلوہ آ رہے ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا سے مراد نظر آنا، مظاہر بچھائے پھیلائے داتا دینے والا دسترخوان، کھانے پینے کی چیزیں یا کھانے پینے کی نعمتیں۔ اس کا پھر اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام، شاعر کا نام اور تھوڑا سا شاعر کا تعارف۔ اب مفہوم نوٹ کر لیں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مظاہرات کو بیان کیا ہے۔ زمین اور آسمان پر مختلف قدرت کے مظاہر ہیں اور اس نے مختلف نعمتوں سے نوازا۔ تشریح سنیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان نے اللہ کو پہچانا کہ ان تمام چیزوں کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھا، ہر جگہ تو ہی تو نظر آیا۔ تمام جہانوں کا پالنے والا تو یہ ہے، زمین کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا، گوشت، سبزی، دالیں، پھل، میوے، ان تمام چیزوں کو انسان رزق کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے، پس اے گروہ جنس و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتیں دی ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا۔ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین پر موجود ہر شے، مثلا پہاڑ، درخت، دریا، پھول پھل، انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کی دلیل ہیں۔ بقول شاعر، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ضرورت سے بھی زیادہ عطا کیا ہے، یہی اس کی بے مثال سخاوت ہے۔ اب ہم اپنے چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں کہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ مشکل الفاظ کے معنی کہ سرد و گرم سے مراد ٹھنڈا اور گرم، خشک و تر سے مراد گیلا اور سوکھا ہوا، اجالا اور تاریکی سے مراد روشنی اور اندھیرا۔ اس کا مفہوم لکھیں، اللہ کی ذات ہی ہے جو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ کائنات کو چلا رہی ہے، ہر چیز پر اسی کی کاریگری نظر آتی ہے۔ شاعر شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود سردی، گرمی، خشکی، تری اور تاریکی وہ اجالے، سب میں اسی کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ موسموں کا بدلنا، خشکی و تری اور اجالا اور تاریکی، ہر شے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی گواہ اور اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ بقول شاعر، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا، سب اللہ کی اس قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ بقول شاعر، سب ہیں اسی کے حکم سے، دن ہو کہ رات ہو، شام خزاں اسی کی اور صبح بہار بھی۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پر خشکی کے ساتھ ساتھ پانی بھی بنایا، اس سے پانی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ اس نے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق کو پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر وقت اس کی عظمت و بڑائی اور شان کا اعتراف کرنا چاہیے اور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی عقل مندوں کی جو نشانیاں، عقل مند ان کو اللہ کی ذات کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب ہم پانچویں شعر کی طرف آتے ہیں۔ پانچواں شعر، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ کائنات سے مراد دنیا، مخلوقات میں سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں، نباتات سے مراد زمین میں اگنے والی چیزیں، زمین میں اگنے والے پودے، درخت وغیرہ، اناج، یہ ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ جمادات سے مراد متحرک، ایسی چیزیں جو حرکت نہیں کر سکتی۔ حیوانات سے مراد جانور۔ اس کا مفہوم دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، جن میں جانور اور بے جان سب شامل ہیں۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس کائنات اور اس کی ہر شے کا خالق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں۔ زمین سے اگنے والے پودے، درخت، پھول، پھل جو ہمیں غذا فراہم کرتے ہیں، ہماری غذا میں شامل ہیں۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے خلقت کے لیے زمین کو ایک جگہ رکھ دیا، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جن میں بھوسا اور غذا کی چیزیں شامل ہیں۔ بہت سے بیج، غلے میں بہت سے بیج، گیہوں، جو، باجرہ، جوار وغیرہ جو غلے میں شمار ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو اور ان میں کمی آ جائے تو ہم غذا حاصل نہیں کر سکتے اور قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں غلہ اگانا بند کر دیا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ جمادات سے متعلق جو چیزیں جمود کے شکار ہیں یعنی حرکت نہیں کر سکتی لیکن دنیا میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، اونچے اونچے پہاڑ پتھر خوبصورتی کا سبب ہیں، اور زمین سے نکلنے والی معدنیات یہ بھی حرکت تو نہیں کر سکتی لیکن انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جانور جن کی بے شمار اقسام ہیں، ان میں سے کئی جانور پرندے بھی انسان کی غذا کا باعث ہیں۔ یہ تمام چیزیں تخلیق کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کی وسعت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، اور یہ تمام چیزیں انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ اب شعر نمبر 6 دیکھیے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق سے مراد بنانے والا، باپ دادا سے مراد آباء و اجداد یا ہمارے پرانے بزرگ۔ مفہوم اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے باپ دادا سب کا اور ہمارے دلوں کے نیک ارادوں کا خالق ہے یعنی بنانے والا ہے۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات بابرکت ہمارے دل اور دل کے اندر پیدا ہونے والے نیک ارادوں، خواہشات اور نیک نیتوں کا خالق ہے۔ وہی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہم نیکی کریں اور اللہ کی بنائی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ انسان جتنے اچھے کام کرتا ہے ان سب میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دلوں میں خدا بستا ہے، لیکن جو لوگ برائی کرتے ہیں ان میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی بلکہ اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اللہ سے محبت اور اس کے احکام کی پابندی کا جذبہ موجود ہو تو وہ شیطان کو شکست دے دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، جن میں ہمارے آباء و اجداد یعنی پرانے بزرگ اور ہم اور قیامت تک جتنے انسانوں سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ خدا بڑا عالیشان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی خالق و کون و مکان ہے اور مالک و دو جہاں ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اب آخری اور 7واں شعر دیکھیں۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اس کے معنی دیکھ لیں۔ بشر سے مراد انسان، فطرت کے معنی ہے قدرتی طور پر یا آغاز سے ہی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ہمیں درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے۔ شیدا سے مراد عاشق اور عشق کرنے والا۔ مفہوم دیکھیں اس کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین اسلام کے نام پر پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنایا۔ تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو فطرت اسلام یعنی دین اسلام پر پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے والدین یا اس کے بزرگ اسے جس مذہب پر چلائیں، دنیا میں تو کئی مذاہب موجود ہیں لیکن جو مسلمان ہیں وہ دین اسلام کی پابندی کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ عقل و شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ با ایمان انسان یعنی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ نبی سے محبت کریں، کیونکہ مسلمان جب نبی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔
عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کی کائنات بنانے کی وجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں ہی ہماری نجات اور دونوں جہانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے تعلق میں آپ کو ایک شعر بتاتی ہوں، وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تو تھی ہماری نظم کی تشریح اور مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے الفاظ کے معنی بھی بتایا، میں نے مفہوم بھی بتایا، جہاں ضرورت پڑی تو وہاں شعر کا حوالہ بھی دیا، اشعار کا حوالہ بھی دیا اور قرآن کا حوالہ بھی دیا۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر ہمارا مشقی سوالات پر ہوگا اور مشقی سوالات حل امید ہے کہ آپ اسے دل جمعی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ سنیں گے بھی اور حل بھی کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔